حکومت کی طرف سے بڑا اعلان، یہ 4 چیزیں لانا سختی سے منع ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین، ہمارے وہ بھائی جو اس سال حج عمرہ پر آ رہے ہیں وہ یہ 4 چیزیں بالکل نہ لائیں، لیکن آپ لوگوں کو 7 چیزیں ایسی بتاتا ہوں جو حج کے سفر شروع ہونے سے پہلے، یا آپ لوگ عمرہ پہ آ رہے ہیں، عمرہ کے سفر شروع کرنے سے پہلے 1-2 دن پہلے آپ لوگ اپنے بیگ میں رکھ لیں گے تو پورے سفر میں آپ لوگ دعائیں دیں گے۔ پہلی چیز، ضروری کاغذات، پاسپورٹ، ویزا، ویکسین وغیرہ، یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ لوگ 1 دن پہلے ہی 2 دن پہلے ہی اپنے بیگ میں ضرور رکھ لیں۔ تو دوسری چیز یہ کہ آپ لوگ اپنی ادویات کو اپنی ضرورت کے مطابق، جتنا آپ لوگوں کو استعمال کرنی ہے، جتنے دن آپ لوگوں نے یہاں رہنا ہے، اس کے مطابق آپ لوگ اپنے بیگ میں ضرور رکھ لیں۔ اور تیسری چیز، چھوٹا پرس آپ لوگ اپنے ساتھ ضرور رکھیں، جس میں آپ لوگ اپنی ضرورت کی جو چیزیں ہیں، خاص چیزیں ہیں، جیسے پاسپورٹ ہے، کوئی پیسے ہیں، ریال ہے یا ڈالر ہیں، وہ رکھ سکیں۔ چھوٹا پرس بھی اپنے ساتھ ضرور لے لیں۔ اور چوتھی چیز، چلنے پھرنے کے لیے آپ لوگ مناسب اچھی کمپنی کے، جیسے بورجان ہے، باٹا ہے، سروس ہے، اس کے سینڈل خریدیں اور خرید کر اپنے ساتھ رکھ لیں۔ دیکھیں، اچھی کمپنی کے ضرور لیں۔ مثل مشہور ہے، سستا روتا ہے بار بار، مہنگا روتا ہے ایک بار۔ بورجان، باٹا سروس کے آپ لوگ خریدیں۔ اور اگر آپ کے ساتھ آپ کی محبوبہ بیگم بھی ساتھ ہے تو اس بیگم کو بھی لے کر ہدیہ اور تحفہ دے، کیونکہ اس نے بھی آپ لوگوں کے ساتھ لمبا سفر چلنا ہے۔ ہوٹل سے جب آپ لوگ حرم شریف آئیں گے تو آپ کا ہوٹل قریب سے قریب بھی 1.5-2 کلومیٹر آپ لوگوں کو چلنا پڑ جائے گا، اور اس طرح مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں لمبا چلنا پڑتا ہے۔ اس لیے پہلے کہا جاتا ہے، ویڈیوز بناتے ہیں جو لوگ، وہ آپ لوگوں کو پہلے ہی کہتے ہیں حج کے سفر سے پہلے آپ لوگ چلنے کی زیادہ سے زیادہ عادت ڈالیں، تاکہ یہاں آپ لوگوں کو بعض دفعہ 10 کلومیٹر 15 کلومیٹر بھی چلنا پڑ جائے گا، تاکہ آپ لوگوں کو پریشانی نہ ہو۔ نمبر 5 پر، احرام کا سیٹ آپ لوگ اپنے ساتھ ضرور رکھ لیں، سفید کلر کا، جو زیادہ موٹا بھی نہ ہو، زیادہ پتلا بھی نہ ہو، اچھی کمپنی کا خرید لیں۔ نمبر 6، موبائل کا چارجر ساتھ رکھیں، اور 3 پلگ والا سوئچ۔ سعودی عرب کے اندر اکثر 3 پلگ والا سوئچ لگا ہوتا ہے، 3 پلگ والا سوئچ رکھیں، اور یہاں آپ لوگ، تاکہ اس کو صحیح آپ لوگ لگا سکیں۔ پھر یہاں آپ لوگ تلاش کرتے پھریں گے، مارکیٹ میں جائیں گے، آپ کا وقت ضائع ہوگا۔ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ آپ لوگ یہاں آ کر دعائیں کریں، اور دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں اور پوری امت کو یاد رکھیں۔ نمبر 7، ہینڈ فری آپ لوگ اپنے ساتھ لائیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کوئی آپ لوگوں نے بیان سننا ہے، تلاوت سننی ہے، کوئی آپ لوگوں نے حج عمرے کے متعلق ویڈیو دیکھنی ہے، تو آپ لوگ اپنے کانوں میں لگائیں گے۔ جو دوسرے لوگ کمرے کے اندر آپ کے ہوٹل میں آپ کے ساتھ ہوں گے، ان کو ذرا پرابلم پریشانی نہیں ہوگی، لہٰذا اس کا خیال رکھیں۔ آپ لوگ ہینڈ فری ضرور لائیں اور دوسرے لوگوں کو تنگ نہ کریں۔ اور میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، حج کے سفر کے اندر اگر آپ لوگ کوئی ولاگ دیکھتے ہیں، کوئی میچ دیکھتے ہیں، کوئی ڈرامہ دیکھتے ہیں یا کوئی فلم دیکھتے ہیں، تو اللہ تعالی ہم لوگوں کو ان چیزوں سے دور رکھے۔ حج کے سفر میں یہ چیزیں آپ لوگ بالکل نہ دیکھیں، اس سے حج کا جو سارا نور ہوگا، جتنا آپ لوگوں نے کمایا، وہ سارا کا سارا ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے حج کے سفر کے اندر اپنے آپ کو موبائل سے زیادہ دور رکھیں، حرم شریف میں رہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں، دعائیں مانگتے رہیں، اللہ کی طرف متوجہ رہیں۔ اور 4 چیزیں اپنے ساتھ بالکل نہ لائیں۔ نمبر 1، وہ چیزیں جو جلدی خراب ہو جاتی ہیں، اور نمبر 2 پر، وہ چیزیں جو اسلامی ثقافت کے خلاف ہیں، جیسے الکحل، نشہ آور چیزیں ہیں، اور جوا کھیلنے کے کارڈ وغیرہ ہیں، ان چیزوں کو اپنے ساتھ نہ لائیں۔ اور نمبر 3 پر، اپنے ساتھ ایسی دوائیاں، ایسی چیزیں جو پیکنگ میں ہوں، جیسے گٹکا ہے، نسوار ہے، پان ہے، اور ایسی منشیات ہیں جو پیکنگ میں ہے۔ اگر آپ لوگوں کا بیگ چیک کیا گیا، دیکھ لیا گیا، تو آپ لوگوں کو پریشانی ہوگی، بعض دفعہ سزا بھی ہو سکتی ہے، تو لہٰذا ان چیزوں کو اپنے ساتھ نہ لائیں۔ حج کا سفر بھی مبارک ہے اور آپ لوگ بھی مبارک ہے، کیونکہ آپ لوگ حج کے سفر پر جا رہے ہیں، لہٰذا آپ لوگ ان چیزوں کو نہ لائیں، تاکہ حج کے سفر کے اندر آپ لوگوں کو ذرا بھی کوئی پریشانی اور تکلیف نہ ہو، اور آپ کا حج کا سفر خراب نہ ہو۔ نمبر 4 پر، اسلحہ ہے، بارود ہے، کوئی چھری ہے، کوئی چاقو ہے، ایسی چیزیں جو
نقصان دینے والی ہیں یہ اپنے ساتھ نہ رکھیں۔ محترم ناظرین، میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں ہمارے چینل کا ضرور وزٹ کریں۔ انشاءاللہ اس چینل پر ہم لوگ حج عمرہ کے متعلق پوری آپ لوگوں کو اپڈیٹ دیں گے، حج کا طریقہ بھی بتائیں گے، حج کے فرائض بھی بتائیں گے، عمرہ کا طریقہ بھی بتائیں گے، عمرے کے فرائض بھی بتائیں گے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔